کنزُل ایمان کی طرح کوئی نہیں ہے ترجمہ، کیا کہوں اس کے سوا یا سیدی احمد رضا، کیا کہوں اس کے سوا یا سیدی احمد رضا۔ ترجمہ تفسیر و منطق اور حدیث پاک میں، ترجمہ تفسیر و منطق اور حدیث پاک میں ہے کہاں ہم سر تیرا یا سیدی احمد رضا، ہے کہاں ہم سر تیرا یا سیدی احمد رضا۔ آپ حضرات حضرت مولانا حسن رضا اطہر بکاروی صاحب سے بڑی اچھی نقابت سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہوئی ہے۔ حضرت الحاج خالد دلکش شاکری صاحب قبلہ سے بھی نعت خوانی کے اشعار آپ نے سماعت کر لیے۔ حضرت شکیل احمد چین پوری صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ اس وقت مفکر قوم ملت جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی طاہر حسین مصرائی صاحب قبلہ جو بنگال ہاوڑہ کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ حضرت مولانا غلام بہو صاحب قبلہ پی ایچ ڈی یہ تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا دلدار حسین صاحب قبلہ، حضرت قاری اشرف اللہ صاحب، حضرت قاری جاوید صاحب، اس کے علاوہ بہت سارے چہرے یہاں پہ موجود ہیں، نامور قربت شہرا سب یہاں موجود ہیں۔ ان کا نام لیں، ان کا چھوڑیں، سب اس وقت عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھتے رہیے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں غلامانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیہ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، یہ جماعت روضہ مصطفیٰ چلانے والے، جلسہ کرانے والے منتظمین، ان لوگوں کی دعوت میں میری حاضری ہوئی۔ میں نے کہا طبیعت بھی علیل ہے، دانت میں تکلیف ہے، مت بلائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو آنا ہے، پوسٹر میں بھی نام دے دیا ہے اور اس کے بعد دعوت نامے میں بھی نام دے دیا ہے، آپ کو آنا ہے۔ تو ان لوگوں کی دعوت پہ جناب آفتاب صاحب کہتے رہے، محفوظ صاحب کہتے رہے، جاوید صاحب کہتے رہے، شاہد صاحب کہتے رہے، انور صاحب، یہ لوگ بہت فون کیے بیچارے کہ آپ کو آنا ہے، تو میں الحمدللہ چلا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت اور مجاہد ملت کانفرنس، یہ دو ناموں سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے چلانے والے جو یہاں کے اراکین ہیں ان لوگوں نے سجایا ہے۔ مجاہد ملت کانفرنس و جشن 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ، یہ تین چیزیں ہیں کہ آپ کو دیکھنا ہے انہی تین چیزوں کو، کہ ایک تو جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت سمجھتے ہیں، جماعت الحمدللہ جو جماعت ہوتی ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو جماعت اور وہ بھی رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی جماعت، مصطفیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والوں کی جماعت۔ تو مصطفیٰ یعنی جماعت رضائے مصطفیٰ یہ چلاتے ہیں جو یہاں کے ڈورنڈا والے شہر رانچی کے راجدھانی والوں نے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے مجاہد ملت کانفرنس رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ تحریک کسی اور نے قائم نہیں کیا تھا، یہ حضور اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی تحریک ہے الحمدللہ۔ اور وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی تحریک کیوں بنی تھی یہ بھی جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 1920 کے اندر جب ہر طرف سے ایمان کے لٹیرے ڈگر ڈگر پھر رہے تھے، روزہ کے نام پہ، نماز کے نام پہ، تقوی و طہارت کے نام پہ، آؤ وضو بنانے سکھاتے ہیں، ان ناموں پہ کرتا پاجامہ پہن کر، داڑھی ٹوپی رکھ کر، نماز کی تبلیغ کے نام پر، روزوں کی تبلیغ کے نام پر لوگوں کے ایمان و عقیدے کو چھین رہے تھے۔ ہر طرح سے عاشق مصطفیٰ کے ایمان و عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے، ان کے ایمان و عقیدے کو شفو مارنے کے لیے یہ لوگ جب فکر مند ہو گئے، ٹولی کی ٹولی جب نکلنے لگی تو اعلیٰ حضرت کو یہ فکر ہو گئی کہ کہیں ہمارے عاشقوں کا ایمان نہ لوٹ دیا جائے، انہیں بدعقیدہ نہ بنا دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سن 1920 کے اندر یہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کی تشکیل دی۔ اس کے اندر میں ایک علماء کی ٹیم کو تیار کیا الحمدللہ، اور وہ علماء کرام میں ہم جیسے کم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت کے مفتی اعظم عالم ہند تھے، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت تھے، شیر بشیر سنت علامہ حشمت رضا خان علیہ رحمت تھے، صدو الفاضل تھے۔ اس کے بعد میں حضرت محدث ایک خوشبی تھے، بڑے علماء کرام کی ٹیم تیار ہوئی، حضرت ملک العلماء تھے۔ اس کے علاوہ علامہ غلام
हो गई, अब वो सूफी तहरीक हो, चाहे इमरजेंसी का मामला हो, चाहे नक्शबंदी का मामला हो, इसी तहरीक के अंदर, इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के बैनर के तले हर महाज पे काम करने लगे सुन्नियों की ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए। उलमाए किराम आगे आए और ये बता दिया कि आला हजरत ने जो टीम तैयार की है वो टीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने उनकी जमात तैयार की है। ये तारीख बताती है कि आगरा में सूफी तहरीक चल रही है, एक चढ़ा हुआ है, लोगों को मुर्तद बनाया जा रहा है, उनके ईमान व अकीदे को छीना जा रहा है। ऐसे मौके पे हजरत अल्लामा हामिद रज़ा खान अली रहमान आगे बढ़े, मुफ्ती आजम हिंद आगे बढ़े, अल्लामा हसनत रज़ा खान अली रहमान आगे बढ़े और हसनत रज़ा खान अली रहमान ने पंडित के हाथ को पकड़ा और कहा कि तुम सही है, तुम कूदो। वो हाथ पकड़ते हैं, खोलते हुए ट्रेन में कूद जाते हैं, इस ट्रेन में कूद जाते हैं। तुम सही होगा तुम बन जाओगे, हम सही होंगे हम बन जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? अरे तेल खोलता हुआ तेल में कौन डूबेगा? आदमी मर जाएगा, तेल खोलते हुए तेल में डूबेगा। तो आज तक मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, अल्लामा हसनत रज़ा अली खान ने कहा था कि यही तो हक और बातिल की पहचान है, इसलिए कि हक पे चलने वाला मौत से डरता नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि मौत तो मोमिनों का तोहफा है और जो मोमिन होता है वो मौत से नहीं डरता है। ये हक की पहचान है। वाह वाह वाह, मुस्तफा की तश्कील का जो मकसद था वो मकसद ये है कि हम हर मामले में पिछड़ते जा रहे थे। उस जमाने में यही हाल था, सियासी मामले में भी हमारी क़यादत कहीं नहीं थी। तो एक जलसा हुआ था गुजरात के अंदर, उसमें मुफ्ती आजम हिंद भी अली रहमत थे, मुजाहिद मिल्लत भी थे और बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन वहां पे जमा हुए थे और लोगों को ये पैगाम दिया था कि जब वोट का मामला आता है, सियासत जब गर्म हो जाती है तो देखते हैं छोटा छोटा नेता जो है बन करके निकल जाता है। उस मौके पे हमारी क़यादत उलमा के हाथों से चली जाती है। आलिम दीन अगर इस मामले को आगे बढ़ना तो ये आलिम सियासत करेंगे, ये आलिम नेता बनेंगे। अगर मौलाना गुलाम गौस क़यादती साहब इसी एतबार से नेता बन जाए तो लोग कहेंगे ये देखिए मौलाना है नेता बन गए। तो मौलाना कभी के जनाजा पढ़ाने के लिए पैदा हुआ है? अच्छी सियासत नहीं कर सकते क्या मौलाना? गंदी सियासत हराम है। अच्छी सियासत जो मुसलमानों को फायदा हो जाए, मस्जिदों को फायदा हो जाए, मदारिस दीनिया को फायदा हो जाए, खानकाहों को फायदा हो जाए, तो ऐसी सियासत जायज है कि नहीं है? आज मेरे आका ने सलातो सलाम हिकमत अमली से काम ना लेते तो इस्लाम इतना तेजी के साथ फैलता क्या? मेरे आका अगर दीन के तबलीग से मुंह फेर लेते तो आज इस्लाम फैलता क्या? आज भी हिकमत अमली की जरूरत है। तो गुजरात के अंदर वो कच्छ के इलाके में, भरूच इलाके में ये जलसा हुआ था उस जमाने में, उसमें ये उलमाए किराम ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि आज जब ये सियासी पार्टियां आती हैं ये कहने के लिए ये पैसे ले लो हमें और दे देना। उस जमाने में अंग्रेजों के हाथ पे लोग बिकते थे, सियासी लोगों के हाथों पे बिक जाते थे, आज भी बिकने वाले बहुत हैं। तो इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के तहत उस जलसे में ये मामला हुआ था कि कोई भी पार्टी वाले आए उसको यही कहना कि जमात रज़ाए मुस्तफा जो तहरीक है, तहरीक हिंद है, कुल हिंद है, वो जमात रज़ाए मुस्तफा के जो सरबराह और सदर है वो जो कहेंगे, जिनको वोटिंग के लिए कहेंगे हम उन्हीं को वोटें देंगे। आज हमारी टोलियां बटी हुई है, हमारी जमात बनी हुई है, बटी हुई है। इसकी बुनियाद पर सियासत से भी हमारी पकड़ हट गई है, सियासत से भी हमारी क़यादत कमजोर हो चुकी है। इसलिए जमात रज़ाए मुस्तफा जो आला हज़रत तहरीक दिया है, इस जमात के तहत रह करके इन उलमाए किराम की टीम बना करके अगर इस पहलू पे राजी किया जाए कि हुजूरे वाला आज के दौर में क़यादत करने वाले हमारे कोई नहीं है, कोर्ट कचहरियों में हमारे आदमी नहीं है, काउंसिलों में हमारे आदमी नहीं है, तालीमी महकमों में हमारे आदमी नहीं है, फैसले करने वाली जगहों पे हमारे आदमी नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे जज और वकील नहीं बन रहे हैं। आप फरमाइए कैसे ये मामला मेरा हल होगा? ये उलमाए किराम आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये रहनुमाई अपने ख्याल से नहीं, आला हज़रत ने जो तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा की बुनियाद डाली थी उसकी वाहिद वजह यही थी कि तस्लीम का मामला हो, तालीम का मामला हो, तबलीग का मामला हो, इस्लाम व अकीदे की हिफाजत का मामला हो,
کے بعد بھی کامیاب ہو۔ یہاں بھی کامیابی مل جائے گی، ہر موڑ پہ کامیابی مل جائے گی۔ آج علماء کرام کو لوگ سائڈ کر دیتے ہیں جب یہ سیاست کا معاملہ آ جاتا ہے، جب ووٹنگ کا معاملہ ہوگا چند پیسوں کے بنیاد پہ لوگ بڑھ جاتے ہیں اور مسلمان کے ووٹوں کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے جماعت علیہ مصطفیٰ جو تحریک ہے شاخ رانچی کے اندر الحمدللہ اس سے سب لوگ جڑ جائیے، اور جڑنے کے بعد میں باقاعدہ اس کی کتاب ہے جماعت علیہ مصطفیٰ کی تشکیل کیوں ہوئی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی، اس کتاب کو پڑھیے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس کو بروئے کار لائیے، اس کو استعمال میں لائیے، علماء کرام کو جوڑیے، ان سے جڑ کے رہیے، اب انشاءاللہ آپ کی تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے جلسہ کرا کر کے جماعت اللہ مصطفیٰ کے بین تلے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جماعت اللہ مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی تحریک ہے ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ بولیے آپ سب قبول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مانے بتاؤ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو قبول ہے جماعت رضا مصطفیٰ، کیونکہ یہ رضا کے چہنے والوں کی جماعت ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کی جماعت ہے، سب کو یہ جماعت قبول ہے۔ اس لیے آپ ان جماعت سے جڑیے، ان کے تعلق سے پڑھیے، تب پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی 7 سالہ عرس ہوا ہے، پوری دنیا سے علماء مشائخ وہاں پہ جمع ہوئے تھے۔ اسے پوچھئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو جو آپ بریلی چلے آئے، کیا دیا انہوں نے، کیا دیا آپ کے لیے جو آپ بریلی اس نے ان کی بارگاہ میں فیضان لینے کے لیے چلے آئے، وہ بھی یہی بتائیں گے۔ بلکہ عرب کے علماء تو کی علماء تک عرب کے علماء سنت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے اذا جاء رجل من الهند فسالناه للشيخ ابراهيم الرفان قال ابراهيم الرفان فسالناه عن الشيخ فإن مدحه علمنا من اهل السنه فإن سمه علمنا من اهل البدع۔ ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے تو امام احمد رضا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، امام احمد رضا کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ فإن مدحه اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے علمنا ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ فإن سمه اگر ان کی برائی کرتا ہے علمنا من اہل البدع تو ہم جانتے ہیں کہ بدعتیوں میں سے ہے، یہ تبلیغیوں میں سے ہے، یہ وہابیوں میں سے ہے۔ یہ علماء حرمین طیبین نے ایسی نشانی بتا دیا کہ ہندوستان سے کوئی آئے اور امام احمد رضا کو نہ مانے تو سمجھو ان کا ایمان عقیدہ محفوظ نہیں ہے، اور اعلیٰ کی تعریف کرتا ہے اس کا ایمان بھی محفوظ ہے، عقیدہ بھی سلامت ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ کہنے والے نے کہا ماشاء اللہ بہت آدھی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے فتح و رضویہ کو دیکھیں ماشاءاللہ۔ ہمارے جاوید بھائی آ گئے کیونکہ مقرر کو نذرانہ لوگ کم دیتے ہیں، جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہی اچھی مصافحہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے علمی صلاحیت کو کون ناپ سکتا ہے؟ آج ایک جگہ پہ میں کل جمعہ میں کیا تو مولانا صاحب آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کے راستے میں، اس گاؤں میں قاری انصار صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے، وہاں پہ انہی کے گاؤں کے آدمی جو پڑھاتے ہیں، اس نے کہا حضرت یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا نام مت لیجیے گا، اس گاؤں میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیجیے گا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا نام کیوں نہیں لیں گے؟ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نبی اس کے مرتبے سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ ان لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا مرتبہ کوئی سنی نبی کے مرتبے سے زیادہ نہیں بڑھاتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ امام حسین کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے، غوث اعظم کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے، خواجہ غریب نواز کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے، مجدد الفسانی کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے۔ ہم کسی کے مرتبے کو نہ گھٹانا جانتے ہیں نہ گھٹانا جانتے ہیں، اصل آپ نے جو بتا دیا ہے اس پہ چلنا جانتے ہیں، اس پہ چلنا جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں لوگوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، ہم نے کہا اپنی قسمت سے ماتم کرو، اپنی تقدیر کے لوگو کہ تم اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہو۔ ارے اعلیٰ حضرت کی فتح و رضویہ جس دارالفتہ میں نہ ہو وہ دارالفتہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ آج اسی فتح و رضویہ کی بنیاد پہ مسائل کا حل نکالتے ہیں، جزیہ تلاش کرتے ہیں، دلائل و براہین کا انبار اسی فتح و رضویہ سے لگایا جاتا ہے۔ وہ فتح و رضویہ جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں چھوڑی تھی وہ فتح و رضویہ 12 جلدوں میں ہے۔ آج کے زمانے میں ترجمہ کے ساتھ میں اور تشریحات کے ساتھ جو کتاب آئی ہے وہ 30 جلدوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اتنی موٹی کتاب فتح و رضویہ جب آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جن لوگوں نے جس سائلوں نے جس انداز میں سوال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اسی انداز میں جواب دیا ہے۔ کسی نے اردو میں سوال کیا ہے آپ نے جواب اس کا اردو میں دیا ہے، اگر کسی نے فارسی میں سوال کیا ہے آپ نے اس کا جواب فارسی میں دیا ہے، اگر کسی نے عربی میں سوال کیا ہے آپ نے اس کا جواب عربی میں دیا ہے، اگر کسی نے
نثر میں سوال کیا ہے آپ نے جواب اس کا نثر میں دیا ہے، اگر کسی نے شعر کے انداز میں سوال کیا ہے آپ اسی ردیف قافیہ اور بحر میں آپ نے جواب دیا ہے۔ اللہ سمجھے ایک پوچھنے والے بدعقیدہ نے کیا سوال کیا، اعلیٰ حضرت شعر دیکھیے گا، وہ بدعقیدہ پوچھتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام کیا شرح مدین، اور اس کے بعد شعر لکھتا ہے کیا نہیں ملتا خدا سے، اس کے بعد سوال لکھتا ہے کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ قرآن حدیث کا روشن جواب ہے، شعر کے انداز میں اس نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا، اس میں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا، کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہیں اولیاء سے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وسیلہ مل نہیں سکتا خدا سے، کیا بات ہے، وسیلہ مل نہیں سکتا خدا سے جسے ہم مانگتے ہیں، کیا بات ہے، وسیلہ مل نہیں سکتا خدا سے جسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ ارے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی مرتبہ حج کے موقع پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے درود و سلام کی تعریف پیش کرتے رہے، درود پڑھتے رہے اس نیت سے کہ نبی کونین کا دیدار ہو جائے، بیداری میں نہ صحیح خواب میں ہی صحیح نبی کونین کے چہرے جمال جہارا کا دیدار تو ہو جائے۔ اللہ سمجھے پہلی رات قسمت نے یاوری نہ کی اور اس کے بعد میں آپ اسی میں سو جاتے ہیں، دوسری شب میں جب آپ نبی کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے اور اسی وقت میں آپ نے ایک شعر لکھا کہ وہ سوئے نارا زار پھرتے ہیں، کنارے پہاڑ پھرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ میں جب یہاں تک غلو کیا کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، نبی کی رحمت جوش آئی اور اعلیٰ حضرت نے نبی کے چہرے کا دیوار خواب میں نہیں بیداری میں نظر فرمایا، ملاحظہ فرمایا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اللہ سمجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عاشق رسول تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وصف کیا کوئی لکھے، یہ مفتی اعظم ہند شعر ہے، وصف کیا کوئی لکھے اس محبت انوار کا مہرما میں جلوہ ہے، جس جان سے رخسار کا اور عرش اعظم پر پڑے گا ہے شہ ابرار کا، بچتا ہے کونین میں ڈنڈا میرے سرکار کا، دل یہ کس کا جان کس کی، سب کے مالک ہے وہی، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور والی نانپارا نے کہا کہ بڑی منقبت لکھتے ہیں، بڑی نعت کے اشعار لکھتے ہیں، کچھ میرے بارے میں لکھ دیجیے، تو اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں لکھا، لیکن کیا لکھا وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدھے اہل دول رضا، کروں مدھے اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہی روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے کہ جس کے جہاں اس کے بارے میں لکھوں، یہ اعلیٰ حضرت ہے، امام محمد رضا ہے، جب لکھے گا تو اپنے نبی کے بارے میں لکھے گا، تعریف کرے گا تو اپنے نبی کی تعریف کرے گا، نبی کی تعریف کرے گا، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اللہ سمجھ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کس سے کہا؟ ہم جیسے کم پڑھے لکھوں سے، اس وقت کے نقبہ سے کہا، نجبہ سے کہا، متقیوں سے کہا، قطب ابدال سے کہا، غوثہ اوتار سے کہا ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ جب لوگوں نے ڈھونڈا نہیں پایا تو خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر کو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ سمجھے اسی اعلیٰ حضرت کے تحریک کو، اسی اعلیٰ حضرت کے مشن کو جب دھام نگر کے مجاہد ملت علی رحمہ نے اپنے مشن کی بنیاد پہ جب اس جماعت اور تحریک کو آگے بڑھایا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، جگہ جگہ پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مکاتب قائم کیے، جگہ جگہ پہ مدارس قائم کیے، مساجدوں میں اماموں کا انتظام کیا،
کئی مدرسوں میں خود اپنے جیب خاص سے خرچہ دیتے اور یہ کہتے یہ مدرسہ ہے، نبی کا باغ ہے، اس باغ میں اس باغیچے میں جب بچے نکلے گے وہ عاشق مصطفیٰ ہوں گے، اس میں خرچہ ہم سے لے لینا لیکن مدرسہ بند نہیں ہونے دینا۔ مجاہد ملت الرحمن نے مدینہ شریف میں جب ان کے پیچھے نماز پڑھنے شروع کر دی، حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے جماعت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی اس بار گیا تو میں نے اکیلے میں نے بھی اکیلے نماز پڑھی، اور وہاں تو نماز کی کوالٹی مت پوچھیے، اگر موبائل آ گیا فون نکالا بعد الصلاح نماز کے بعد بات کرنا، اب سوچئے نماز میں موبائل نکل جاتا ہے، اس کے بعد میں آپ نماز پڑھنا آپ کے سامنے سے گزر جا رہا ہے، یہ عام سی بات ہے، یہ کوئی ایسا گناہ ہی نہیں ہے، کوئی خطا ہی نہیں، ایسے گزرتے ہیں۔ اور خاص کر کے روضہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس جانب پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے، اتنا بڑا بے ادب ہے۔ میں نے کعبہ شریف کے دیکھا، بیت اللہ شریف کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے کہا حاجی بے ادبی، یہ بے ادب ہے، بے ادبی ہے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، سمیٹ کے بیٹھنا چاہیے۔ بات مان لیتا تھا لیکن کیونکہ جیسا جس کو سکھایا جائے گا وہ ویسے ہی کرے گا۔ اللہ عثمان یہ حال تھا وہاں پہ، مجاہد ملت الرحمن حرم کے اندر اکیلے جماعت، ادھر سے آگے وہ ادھر سے آگے پولیس والے اور کہنے لگے کہ آپ اکیلے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مجاہد ملت نے کہا کہ تمہاری نظر میں تو ہم لوگ مشرک ہیں، تو ہمیں مشرک کہتے ہو کیونکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، نبی کے وسیلے کو ہم جائز کہتے ہیں، اور تم وسیلے والے کو مشرک کہتے ہو، تو تمہاری نظر میں تو ہم مشرک ہو گئے، تو پھر کیوں پوچھتے ہو اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں تو اکیلے ہی پڑھنے دینا چاہیے، پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ بولے آپ کو ہمارے پیچھے نماز پڑھنا ہے، بولا آپ پھر ہمیں مشرک کہنا چھوڑ دیجیے، آپ ہمیں مشرک کہنا چھوڑ دیجیے، آپ بھی نبی کے وسیلے کو جائز کریے، آپ بھی نبی کو قبروں کے اندر زندہ و جاوید مانیے، آپ بھی نبی کے علم غیب کا اقرار کیجیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بات بڑھی اور بڑھنے کے بعد میں کہا اس بار بغیر حج کیے واپس جانا ہوگا۔ بولا نبی کے عاشقوں کو واپس جانا تو پسند ہے، نبی کے غداروں کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھتے، داڑھی ٹوپی دیکھتے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مجاہد ملت کے چاہنے والوں یہ ان سے سبق سیکھو، وہ اپنے ملک کے اندر نہیں، ہندوستان کے اندر نہیں، عرب کے اندر، وہ بھی حرم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں پڑ سکتے ہیں، کعبے کا طواف نہ کریں یہ گوارا ہو سکتا ہے، صفا مروہ کی صحیح نہ کریں یہ گوارا ہو سکتا ہے، عرفات میں نہ جائیں یہ ہو سکتا ہے، مزدلفہ میں نہ جائیں یہ ہو سکتا ہے، مینا میں نہ ٹھہریں یہ ہو سکتا ہے، جمرات کو کنکری نہ ماریں یہ ہو سکتا ہے، یہ سارے ارکان چھوڑنا مجھے پسند ہے، یہ حج کے ارکان چھوڑ سکتے ہیں، نبی کے غداروں کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا۔ آدمی کا کہنا ہے، وہ عالم کا کہنا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ حضور مجاہد ملت کے لیے سرکار دو عالم نے کہا کہ میرے غلام جو ہندوستان سے آیا ہے اس کے لیے دسترخوان لگا دو، طرح طرح کی نعمتیں چن دو۔ وہ ان کا خواب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مجاہد ملت کو نبی کے ساتھ کھانا تناول فرماتے دیکھا۔ یہ مجاہد ملت کی شان ہے، مجاہد ملت کبھی کسی سے ڈرے نہیں، آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے باطلوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے رہے، غداروں کے سامنے حق بیانی سے کبھی آپ نے جی نہیں چھڑایا، کبھی آپ ڈرے نہیں، کبھی آپ کسی کے ڈر سے نہیں، کبھی سہمے نہیں، جس کی بنیاد پہ اللہ نے حضور مجاہد ملت کے صدقے میں دھام نگر کو دھام نگر سے دھام نگر شریف بنا دیا، دھام نگر شریف بنا دیا۔ شرافت کا ایسا لیبل لگا کہ اگر قیامت تک کے کوئی دھام نگر نہیں کہتا ہے، دھام نگر شریف کہتا ہے۔ بریلی کو اعلیٰ حضرت کے قدر میمونت میں ایسا سرفراز فرمایا کہ اب بریلی کو کوئی بریلی نہیں کہتا ہے، بریلی شریف کہتا ہے۔ مکہ کے خوشبو کی بنیاد پہ اب کوئی خوشبو نہیں کہتا ہے، ایک خدا شریف کہتا ہے۔ دیوا کو والی سے پاک کی بنیاد پہ کوئی دیوا نہیں کہتا ہے، دیوا شریف کہتا ہے۔ اجمیر کو خواجہ کریم نواز کے صدقے میں کوئی اجمیر نہیں کہتا ہے، اجمیر شریف کہتا ہے۔ بغداد تو غوث اعظم کی وجہ سے کوئی بغداد نہیں کہتا، بغداد شریف کہتا ہے۔ ایسی نجف کو حضرت علی کی وجہ سے کوئی نجف نہیں کہتا ہے، نجف شریف کہتا ہے۔ اور مدینہ کو اب کوئی یثرب اور مدینہ نہیں، مدینہ شریف کہتا ہے۔ اور جہاں پہ شریف لوگ ہوتے ہیں وہاں شریف ہوتا ہے، اور جہاں پہ تار ہوتا ہے وہاں پہ وہابی کا لیبل ہوتا ہے۔ آپ بھی شریف بن جائیں تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا مزار شریف بن جائے گا، آپ کا بھی گھر شریف ہو جائے گا۔
नजराना शरीफ हो जाएगा। बात लंबी होती जा रही है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत आला हजरत जमात रज़ाए मुस्तफ़ा 3 चीजों को जमा करके इन नौजवानों ने अपने जेब खास से पैसे लगाकर बेहतरीन शामियाने का इंतजाम किया। इतने बड़े बड़े उलमा शोरा को बुलाया, इतने अच्छे नकीब को बुलाया, और उसके बाद बुलाने के बाद लोगों को पैगाम दिया कि आदमी कुछ करे ना करे ईमान और अकीदे की हिफाजत करे, कुछ करे ना करे नमाज की पाबंदी करे। आज हमारी पेशानियों पे सजदे की तड़प नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हमारी मस्जिदें छूटी चली जा रही हैं। मस्जिदें हम मस्जिदों से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर दूसरे लोग मस्जिदों पे काबिज होते जा रहे हैं। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ में अपनी बात को पूरी करना चाहते हैं। बोलने में सुनने में कोई लगिश हो गई हो तो अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इस महफिल कबूल फरमाए। अगर 2-3 शेर के लिए काजी अंसार और औरंगाबाद से आए हुए हैं, अगर ये लोग इजाजत दे दें तो 2-3 शेर के लिए उनको उठा दीजिए। उसके बाद मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।